ہاں تو دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ہم بات کر رہے تھے مسلم دنیا میں جاری اس سرد جنگ کی، جس کی وجہ سے مسلم دنیا کے ممالک آپس میں جھگڑ رہے ہیں اور اندر خانے ان کی ایک سرد جنگ چل رہی ہے، ایک دوسرے کے ملکوں میں پراکسیز تک چل رہی ہیں۔ اور ہم اس سرد جنگ کی تاریخی حقیقت کو جان رہے تھے اور ان واقعات کو دیکھ رہے تھے جن کے باعث یہ سرد جنگ مسلم دنیا کے ممالک کو اس مقام تک لے آئی ہے۔ اور ہم پہنچے تھے ایرانی انقلاب کی کامیابی تک، اور آیت اللہ خمینی فرانس سے ایران آ کر اپنے انقلاب کو مستحکم کر رہے تھے۔ اس انقلاب میں فلسطینیوں کا بہت اہم کردار تھا، جس کی کہانی آپ پچھلے ویلاگز میں سن اور دیکھ چکے ہیں۔ اسی لیے جب فلسطینی لیڈر یاسر عرفات ایرانی انقلاب کی مبارکباد دینے تہران آئے تو انہیں ایک ہیرو ویلکم دیا گیا تھا۔ لیکن ان ہیرو ویلکم سپیچز کے دوران بھی جب نیچے کھڑے ایرانی خمینی عرفات کے نعرے لگا رہے ہوتے تھے تو سٹیج پر آیت اللہ خمینی اور یاسر عرفات میں ایک سرد جنگ سلگ رہی تھی۔ دوستو، یہ سرد جنگ یوں تھی کہ جہاں ایک طرف یاسر عرفات سمجھ رہے تھے کہ ایرانی انقلاب ان کی وجہ سے کامیاب ہوا ہے، وہیں آیت اللہ خمینی سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے کامیاب انقلاب کے ذریعے فلسطینیوں کی رہنمائی کر دی ہے کہ وہ اپنی جدوجہد اب کیسے کریں گے۔ اب اگر وہ صرف بات سمجھنے کی حد تک رکھتے تو ٹھیک تھا، لیکن وہ اس سے آگے بڑھے۔ انہوں نے کوشش کی کہ یاسر عرفات ان کی رہبری میں، ان کی لیڈرشپ میں فلسطینی آزادی کے لیے کام کریں۔ اس کے لیے انہوں نے یاسر عرفات کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی تحریک کو فلسطینی عربوں کی نیشنل تحریک نہ بنائیں، بلکہ اسے ایک اسلامی جدوجہد بنا کر لڑیں، اسے عالم اسلام اور کفر کی لڑائی بنا کر پیش کریں، کیونکہ سامنے غیر مسلم یہودی ہیں۔ اب یاسر عرفات ٹھہرے ایک نیشنلسٹ جو کمیونسٹ نظریات سے بھی کافی حد تک متاثر تھے۔ ان کی تحریک میں شامل لوگ کوٹ پتلون اور ٹائی پہنتے تھے۔ خمینی تو اس طرح کی چیزوں کے سخت خلاف تھے۔ انہوں نے تو انقلاب کے بعد ٹائی اور سکرٹس وغیرہ خواتین جو پہنتی ہیں ان جیسی تمام مغربی ڈریسنگز پر پابندی لگا دی تھی۔ اسی طرح یاسر عرفات اور ان کی جماعت خواتین کے بھی اس سخت پردے کی قائل نہیں تھی جس کا پرچار آیت اللہ خمینی کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ یاسر عرفات اپنی تحریک آزادی کو، فلسطین کی تحریک آزادی کو اپنے انداز سے چلانا چاہتے تھے، اور آیت اللہ خمینی اسے ایک انٹرنیشنل اسلامک پرسپیکٹیو میں آگے بڑھانا چاہتے تھے، اس بیکنگ کے ساتھ۔ پھر بعد میں یہ ہوا کہ یاسر عرفات تو یہ نہیں مانے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ حماس کی شکل میں فلسطین میں ایک زبردست مزاحمتی تحریک بعد میں سامنے آئی، جس نے خمینی کے ہی اس مشورے، پتہ نہیں انہوں نے سنا یا نہیں، لیکن اسی مشورے کے اور انہی خیالات کے انداز میں اپنی تحریک کو دنیا کے ہر اسلام پسند کی تحریک بنا کر لڑا، اور اب تک لڑ رہے ہیں۔ لبنان میں بھی ایک اور تحریک حزب اللہ وجود میں آئی۔ یہ بھی خالصتاً انہی نظریات پر قائم ہوئی، اور اس کے مقاصد میں بھی سر فہرست فلسطینی کاز ہی تھا۔ اس کی کہانی بھی آگے آ رہی ہے، کیونکہ یہ گروپس اور یہ گروپ خاص طور پر اسلامی سرد جنگ کا ایک اہم حصہ ہے۔ مڈل ایسٹ میں جو سب کچھ چل رہا ہے اس کا ایک اہم کردار ہے۔ تو دوستو، اب دیکھیں کہ خمینی ایرانی انقلاب کے ساتھ فلسطینی کاز کے بھی اب چیمپئن بن رہے تھے، عربوں کے مقابلے میں ایک اور لیڈرشپ۔ اب یاسر عرفات ہیرو ویلکم سمیٹ کر اور نئے اختلافات کو ذہن میں چھپا کر بٹھا کر ایران سے چلے گئے۔ جیسے ہی وہ ایران سے نکلے، اگلے ہی دن ویری نیکسٹ ڈے ایک اور اہم فلائٹ تہران میں اتری۔ یہ فلائٹ دوستو پاکستان سے آنے والا ایک چارٹرڈ طیارہ تھا۔ اس طیارے میں جماعت اسلامی کے اس وقت کے امیر میاں طفیل محمد صاحب تھے، جو سید مودودی کے بعد امیر جماعت اسلامی بنے تھے۔ جہاز میں مصر کی اسلامی تنظیم اخوان المسلمین کے نمائندے بھی تھے، شام میں حافظ الاسد کے خلاف لڑنے والی گوریلا تنظیم کے نمائندے بھی تھے۔ افواہیں اڑتی رہی ہیں کہ اس میں سعودی عرب کے بھی کچھ لوگ تھے، یعنی ساری مسلم دنیا کے چیدہ ممالک سے کچھ اہم لوگ خمینی سے ملاقات کے لیے فروری کے آخر میں تہران آ گئے۔ میاں طفیل محمد امیر جماعت اسلامی اور دیگر نے تو آیت اللہ خمینی کی تعریف کی، ان کی کامیاب جدوجہد کو عالم اسلام کے لیے ایک مثال قرار دینے جیسی باتیں کی، لیکن دو لوگوں کا دوستو ایجنڈا ذرا مختلف نوعیت کا تھا۔ ایک مصر کی پین اسلامزم نظریات والی اخوان المسلمین اور دوسری شام کی اخوان تنظیم۔ دونوں چاہتے تھے کہ آیت اللہ خمینی ان کی مدد کرے، بلکہ مصر کی جو اخوان المسلمین تھی، انہوں نے تو آیت اللہ کو تمام دنیا میں جاری اسلامی مزاحمتی تحریکوں کی سرپرستی کرنے کا کہا۔
یہ ایک طرح سے مسلمانوں کی مزاحمتی تحریکوں کے مشترکہ اور متفقہ خلیفہ بننے کی پیشکش تھی۔ اب ظاہر ہے آیت اللہ خمینی اس مسلک سے تھے جو اسلامی دنیا کا 20% سے بھی کم حصہ ہے۔ شاید اسی لیے یا پھر کسی اور وجہ سے انہوں نے نہ تو مصر کی پیشکش کا مثبت جواب دیا، نہ ہی شامی گوریلا فائٹرز کی مدد کا وعدہ کیا کہ وہ حافظ الاسد کے خلاف لڑنے میں ان گوریلوں کی مدد کریں گے۔ ویسے بھی شام کے حافظ الاسد سے آیت اللہ خمینی کے بہت اچھے تعلقات تھے۔ شام نے ہی سب سے پہلے ایران کو، اس نئے ایران کو تسلیم کیا تھا، اور آپ جان چکے ہیں کہ یاسر عرفات کو ایران جانے کے لیے اپنا صدارتی طیارہ بھی حافظ الاسد شام کے صدر نے ہی فراہم کیا تھا۔ تو دوستو، مسلم دنیا میں ایک ہلچل جو ایرانی انقلاب سے پیدا ہوئی تھی، اب اس میں تھوڑی تیزی آ رہی تھی، کیونکہ ایران کے باہر سے بھی اسلامی مزاحمتی تحریکوں کے نمائندوں نے آیت اللہ سے ایرانی انقلاب کے بعد رابطے تیز کر دیے تھے۔ اس سے پہلے بھی آیت اللہ خمینی جماعت اسلامی کے بانی سید مودودی سے مکہ میں ملاقات کر چکے تھے۔ مصری مذہبی رہنما سید قطب بھی ان کے دل کے بہت قریب تھے۔ اب ساتھیوں، یہ تینوں مذہبی لیڈرز اسلامی ریاست کے قیام کو عین اسلامی فریضہ سمجھتے تھے، جیسے باقی فرائض ہیں اس کو بھی فرض سمجھتے تھے کہ مسلمان ایک اسلامی ریاست کے قیام کی جدوجہد کریں۔ اس بات کو یہ تینوں مسلمانوں کے لیے ایک فرض جیسی چیز سمجھتے تھے۔ یہ تینوں ایک دوسرے کی کتابیں ترجمہ کروا کر اپنے اپنے ملکوں میں اپنی اپنی تنظیموں میں رائج کرتے تھے۔ سید مودودی ان میں سب سے سینئر تھے۔ ان کی کتابوں سے سید قطب بہت متاثر تھے مصر کے، اور سید قطب کی کتابوں کو آیت اللہ خمینی فارسی میں ترجمہ کروا کر اپنے لوگوں میں تقسیم کرتے تھے۔ یہاں تک کہ انقلاب کے بعد سید قطب کی تحریروں کو اسلامی ریاست کے قیام سے جو متعلق تھیں، ان کو ایران میں تعلیمی نصاب میں بھی شامل کیا گیا تھا۔ اسلامی دنیا میں جتنی بھی مزاحمتی تحریکیں دوستو پچھلی چند دہائیوں میں آپ نے دیکھی ہوں گی، کچھ لوگ انہیں انقلابی کہتے ہیں، کچھ شدت پسند، کچھ جہادی، آپ جو چاہیں نام دے لیں، لیکن وہ سب جماعتیں، وہ سب تنظیمیں انہی تینوں حضرات کے نظریات سے متاثر تھیں۔ یعنی مصر کے سید قطب، انہیں مصر میں پھانسی دے دی گئی تھی، سید مودودی امیر جماعت اسلامی، بانی جماعت اسلامی، اور خاص طور پر ایرانی اسلامی انقلاب کی کامیابی سے اور آیت اللہ خمینی کی کامیابی سے ان سب کو ایک تحریک ملی، اور ان کی تحریروں سے بھی۔ لیکن دوستو، ایسا تھا کہ اس لمحے تک بھی ایرانی انقلاب ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ آیت اللہ خمینی کے بہت سے مد مقابل ان کے خلاف سڑکوں پر تھے۔ ان لوگوں میں سے زیادہ تر وہ مارکسٹ یا سرخے تھے جو شاہ ایران کے چلے جانے کے بعد اپنے ملک کو، ایران کو ایک سیکولر ایران بنانا چاہتے تھے یا کمیونسٹ نظریات کے مطابق چلانا چاہتے تھے، جبکہ آیت اللہ خمینی ہی کی طرح بہت زیادہ مقبول آیت اللہ تلقانی اور شریعت مداری بھی ان کے نظریات کے خلاف، خمینی کے نظریات کے خلاف بول رہے تھے، جلسے کر رہے تھے۔ ان کے مقابلے کے لیے خمینی کے ساتھیوں نے نوجوانوں کی مسلح تنظیم آرم فورس حزب اللہ تشکیل دی۔ اس نوجوان تنظیم کے لوگ انقلاب کو خمینی کے نظریات کے مطابق رکھنے کے لیے سخت ترین اقدامات کرتے تھے۔ یہ غول کے غول بنا کر چوراہوں اور سڑکوں پر گھومتے، اور جہاں کوئی غیر اسلامی یا خمینی کے نظریات کے الٹ حرکت ان کو دکھائی دیتی، اسے بزور طاقت روک دیتے۔ پھر یوں ہوا کہ میدان میں ایک دوسرا گروپ بھی اسلحہ اٹھا کر خمینی کے انقلابیوں کے مقابلے میں آ گیا۔ یہ دوستو نوجوان کمیونسٹ تھے جن کے لیے چے گویرا کی جدوجہد اور کارل مارکس کے نظریات ہی سب کچھ تھے، اور ان کے لیے یہ لڑ مرنے پر تیار تھے۔ یہ نوجوان کمیونسٹ ہتھیار اٹھا کر خمینی کے جانشینوں کے مقابلے پر کھڑے ہو گئے۔ یہ کمیونسٹ یا ایرانی سرخے وہ لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے مرگ بر امریکہ یا امریکہ مرد آباد کا نعرہ ایران میں لگایا تھا۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے دوستو کہ یہ نعرہ خمینی اور ان کے ساتھیوں نے بعد میں اڈاپٹ کیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ دور امریکہ اور سوویت روس کی سرد جنگ کا زمانہ تھا، اور کمیونسٹ روس کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، اور سرمایہ داری نظام کے جو حمایتی تھے وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ رائٹ اور لیفٹ کی بڑی شدید لڑائی تھی۔ تو دوستو، یہ کمیونسٹ جو تھے نا، یہ کامیاب نہیں ہو سکے خمینی کے فائٹرز کے سامنے، ہار گئے یہ۔ آیت اللہ خمینی کی تنظیم زیادہ آرگنائزڈ تھی، طاقتور تھی، منظم تھی، ویل پریپیئرڈ تھی، اور پرجوش بھی بہت تھے۔ اسی طرح ان کے مقابلے میں جو مذہبی لوگ تھے وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکے، بلکہ آیت اللہ تلقانی تو کچھ ہفتوں بعد اپنے بستر پر ایک دن مردہ پائے گئے۔
جبکہ شریعت مداری کو ان کے گھر میں آیت اللہ خمینی کے جانثاروں نے بند کر کے باہر پہرے بٹھا دیے۔ تو یہ باہر مظاہرہ کرنے والے تو یوں دب گئے سارے، لیکن اب آیت اللہ خمینی کی مخالفت ان کے اپنے گروہ میں سے ہونے لگی تھی، یعنی جو ان کے ساتھ شامل تھے۔ آپ ابھی انقلاب کے شروع کے دن تھے، خمینی کی گرفت ایران پر مضبوط بھی نہیں ہوئی تھی اور یہ مخالفت ان کے اندر سے شروع ہو گئی۔ اس مخالفت میں ان کے وہ ساتھی جو فرانس میں ان کے ساتھ تھے اور واپس بھی ساتھ آئے تھے، وہ پیش تھے۔ دراصل وہ سب لوگ اس قسم کے انقلاب کی توقع ہی نہیں کر رہے تھے، انہیں آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ آیت اللہ خمینی اس قسم کا انقلاب چاہتے ہیں۔ ان مخالفین میں انقلابی ایران کے وہ وزیر اعظم جنہیں آیت اللہ خمینی نے خود پرائم منسٹر اپوائنٹ کیا تھا، یعنی مہدی بزرگان، وہ سر فہرست تھے۔ انہوں نے نئے ایران کا جو آئین بنایا، کچھ مہینے محنت کر کے ریسرچ کر کے انہوں نے ایک آئین بنایا جو ایرانی نیشنلزم پر بیس کرتا ہوا ایک نیم سیکولر آئین تھا۔ اس میں کوئی ایسا عہدہ نہیں تھا جو بہت طاقتور ہو، جس کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہوں۔ انہوں نے آئین میں جو نیا آئین انہوں نے وزیر اعظم نے، مہدی بزرگان نے اپنی کابینہ کے ساتھ اور باقی ایکسپرٹس کے ساتھ مل کر تشکیل دیا، اس میں خواتین اور مردوں کے لیے بھی ایک جیسے حقوق تھے اور اس طرح کی ساری چیزیں تھیں۔ ایک نیشنلسٹ، ایرانی نیشنلسٹ نیم سیکولر آئین تھا۔ یہ آئین کا مسودہ خمینی نے مسترد کر دیا اور اس کے مقابلے میں ان کے قریب ترین ساتھی ہارڈ لائنرز آیت اللہ بہشتی نے نیا آئین ڈیزائن کیا یا کروایا۔ اس نئے مسودے میں آیت اللہ خمینی کے نظریات اور خواہشات کا خوب خیال رکھا گیا تھا۔ اس میں ایک آل پاورفل سپریم لیڈر کو خاص جگہ دی گئی تھی، ایسا سپریم لیڈر جس کے پاس بے پناہ طاقت تھی، اتنی طاقت کہ وہ ووٹ لے کر آنے والے لوگوں کے پاس نہیں تھی، اتنی طاقت کہ وہ فوج کے سربراہ کو ہی سپریم لیڈر ہی اپوائنٹ کرتا تھا، ججز کو بھی وہ خود اپوائنٹ کرتا تھا، منتخب صدر کو وہ جب چاہے گھر بھیج سکتا تھا، الیکشن سے پہلے امیدواروں کو بغیر وجہ بتائے ڈسکوالیفائی کر سکتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ آئین تو شاہ ایران کے ان مخالفین نے بالکل بھی نہیں سوچا تھا جنہوں نے شاہ ایران کو ایران سے بھگانے میں خمینی اور کمیونسٹوں اور ان سب کا ساتھ دیا تھا۔ یہ آئین ان کے لیے ایک نئی چیز تھی، وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، کیونکہ اس کا مطلب تو ایک نئی تھیوکریٹک ڈکٹیٹرشپ تھا۔ شریعت مداری اور آیت اللہ تلقانی اسی آئین کی مخالفت کر رہے تھے، مگر اب وہ دونوں تھے ہی نہیں۔ ایک تو پراسرار موت مارے گئے اور باقی اپنے گھروں میں بند تھے، کچھ ملک سے جا چکے تھے، کچھ اپنے گھروں میں بند تھے، کچھ گرفتار ہو چکے تھے، اور کچھ مسلح انقلابیوں سے لڑائی کرنے کی کوشش میں ناکام ہو کر بیٹھ چکے تھے اور بہت سے مارے بھی گئے تھے۔ یہ نیا آئین خمینی کے لبرل ساتھیوں پر تازیانہ بن کر گرا۔ ایسے میں دو اور ایسے واقعات ہوئے دوستو جنہوں نے سعودی عرب اور امریکہ کو بھی اس انقلاب کے آفٹر شاکس میں شامل کر لیا، جو کہ ابھی دور بیٹھ کر صرف نظارہ دیکھ رہے تھے۔ ہوا یوں کہ امریکی صدر جمی کارٹر نے شاہ ایران کو امریکہ آنے کی اجازت دی، وہی شاہ ایران جن کے خلاف یہ سارا انقلاب آیا تھا۔ تو امریکہ کے خلاف اس غصے میں کہ امریکہ نے شاہ ایران کو کیوں اپنے ہاں بلایا ہے، کہا ہی جاتا ہے کہ علاج کے لیے ان کو بلایا تھا، لیکن ظاہر ہے جب کسی کو پناہ دینی ہو تو اس طرح کے بہانے ہی تراشے جاتے ہیں، تو یہ دونوں باتیں ممکن ہیں۔ تو 4 نومبر 79 کو اسی غصے میں کہ شاہ ایران کو امریکہ کیوں بلایا گیا ہے، نوجوان انقلابیوں نے تہران میں قائم امریکی سفارت خانے کو گھیر لیا۔ وہ امریکہ سے مطالبہ کرنے لگے کہ مفرور ایرانی شاہ کو، رضا پہلوی کو ایران کے حوالے کیا جائے۔ امریکی سفارت خانے میں اس وقت 52 افراد موجود تھے، ان میں ڈپلومیٹس تھے، عام شہری تھے، اور یقیناً CIA کے بھی کچھ سپائز ہوں گے، ہر سفارت خانے میں ہوتے ہیں۔ یہ سب جو تھے مشتعل غصے میں بھرے مسلح انقلابیوں کے گھیرے میں آ گئے۔ یہ سب لوگ 52 پیپل امریکی سفارت خانے میں، ایک بہت بڑا انٹرنیشنل کرائسس پیدا ہو گیا۔ پہلے صرف سرخے مرگ بر امریکہ کے نعرے لگا رہے تھے، اب خمینی کے ساتھیوں نے بھی یہی نعرے امریکی سفارت خانے کے باہر کھڑے ہو کر لگانا شروع کر دیے، اور ان کے پاس آیت اللہ خمینی کی تصاویر والے بڑے بڑے پوسٹرز تھے، اور وہ دیواروں پر چڑھے ہوئے تھے امریکی سفارت خانے کے، اور اندر جو 52 لوگ تھے ان کی زندگیوں کو ظاہر ہے خطرہ لاحق ہو گیا۔ خمینی نے اس محاصرے کو فوری طور پر ختم کروانے کے بجائے ان طلباء کی تعریف و تحسین کی جنہوں نے سفارت خانے کو گھیرا ہوا تھا۔ امریکہ اب اپنے شہریوں کو رہا ظاہر ہے کروانا چاہتا تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر پا رہا تھا۔ دوستو، سفارت خانوں کو تحفظ دینا ایک عالمی قانون ہے،
کوئی ملک اپنے اندر موجود کسی دوسرے ملک کے سفارت خانے کو، ان کے عملے کو ہراس نہیں کر سکتا، گرفتار نہیں کر سکتا، توڑ پھوڑ اور اس طرح کی گھیرا ڈال کے لوگوں کو اندر بند کرنا، یہ کام نہیں کر سکتے۔ عالمی قانون ہے، تمام ممالک اس قانون کو تسلیم کرتے ہیں۔ جب اس قانون کی خلاف ورزی ہوئی تو آیت اللہ کے قریب ترین ساتھی، وہ لوگ جو مذہبی ریاست نہیں چاہتے تھے اور پہلے سے تھوڑے جزبوز تھے، انہوں نے آخری سٹیپ لیا اور استعفے دے دیے۔ وزیر اعظم مہدی بزرگان جو تھے وہ اور ان کی کابینہ کے بہت سے لوگ مستعفی ہو گئے، ریزائن کر گئے۔ وہی مہدی جنہوں نے پہلا نیم سیکولر آئین تشکیل دیا تھا اور سپریم لیڈر کا عہدہ نہیں رکھا تھا، وہی پرائم منسٹر ریزائن کر گئے۔ ان استعفوں کے بعد بھی خمینی نے امریکی سفارت خانے کا محاصرہ ختم کروانے کی کوشش نہیں کی، آرڈر نہیں دیا۔ محاصرہ جوں کا توں رہا۔ اس محاصرے سے پوری دنیا اور امریکہ ایرانی انقلاب ایران کے آفٹر شاکس میں بری طرح گھر گئے۔ امریکہ ایران کے سفارتی تعلقات دوستو اسی دن سے ختم ہیں، آج تک دوبارہ نہیں بحال ہو سکے، بلکہ پابندیاں بھی پہلی بار تبھی لگی تھیں جو آج تک قائم ہیں مختلف نوعیتوں سے۔ ویسے آپ کو دوستو بتا دوں کہ 444 دن بعد 444 ڈیز کے بعد الجیریا کی حکومت کے تعاون سے مذاکرات ہوئے، طویل لمبے مذاکرات ہوئے، پھر اس سب کے بعد یہ 52 امریکنز رہا ہو کر واپس امریکہ پہنچے۔ اس پر ایک بہت مزے کی فلم آرگو بنی تھی 2012 میں، شاید 2012 میں۔ آپ اس تاریخی فلم کا اگر آپ کو دیکھنے کا شوق ہے تو یہ فلم ضرور دیکھیے گا، ARGO آرگو۔ بس ذہن میں رکھیے گا چونکہ ہالی ووڈ نے اسے بنایا ہے تو اس میں امریکن پرسپیکٹیو آپ کو کافی حاوی دکھائی دے گا۔ تو دوستو یہ تو ہو گئی امریکہ اور ایران کے تعلقات کی خرابی کی پہلی اینٹ اور مرگ بر امریکہ کے مشہور ایرانی سلوگن کی وجہ پیدائش۔ اسلامی دنیا کی کولڈ وار سٹوری میں یہاں اس جگہ اس تاریخ کو نومبر 1979 میں ہی سعودی عرب کی انٹری ہوتی ہے، دھواندھار قسم کی انٹری۔ اسلامی کولڈ وار کا گرم ترین محاذ بھی اسی وقت شروع ہوا، اسی مہینے اور انہی دنوں جب امریکی سفارت خانے کا محاصرہ ایرانی انقلابیوں نے کیا ہوا تھا۔ اسی وقت سعودی عرب میں مسلمانوں کے سب سے مقدس شہر مکہ میں خانہ کعبہ کا بھی محاصرہ ہو گیا۔ یہ محاصرہ ہی وہ پہلا واقعہ تھا جس نے خمینی کے نئے ایران اور سعودی عرب کو ایک دوسرے کا شدید دشمن بنا دیا۔ اب خانہ کعبہ کے محاصرے کا ایران اور ایرانی انقلاب سے بھلا کیا تعلق تھا؟ دراصل یہ ایک دل خراش کہانی ہے، اتنی سادہ نہیں جتنی عام طور پر آج بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے محاصرے اور وہاں بہنے والے خون میں اور بھی بہت سے ممالک اور کردار شامل تھے۔ بے پناہ نازک معاملہ تھا، پاکستانی فوج اور فرانسیسی فوج کا بھی اس میں بہت نام لیا جاتا ہے، لیکن یہ واقعہ اس ویلاگ میں دوستو پورا نہیں ہو سکے گا۔ یہ آپ کو اگلے ویلاگ میں یہاں ملے گا، جس میں ہم خانہ کعبہ میں پیش آنے والے اس دل خراش سانحے اور سعودی عرب کے اندر کی سیاست پر کچھ خاص اور ایسی گفتگو کریں گے جو اس کولڈ وار کو سمجھنے میں مدد دے۔